کنیزوں والا حساب نہیں ہے۔ اب آئیے کون ہے سمان مغربیہ، اب آپ کو بتائیں۔ نویں امام محمد تقی علیہ السلام محمد ابن فرج جو آپ کے صحابی ہیں، نویں امام کے بھی صحابی ہیں اور 10ویں امام کے بھی صحابی، ان کو بھیجا کہ جاؤ قافلہ ایک آیا ہے اور کنیزوں کو لے کر آئے۔ بالکل وہی معاملہ جو 10ویں امام نے بھیجا تھا جناب نرجس خاتون کو لینے کے لیے، بالکل ایسے ہی معاملہ ہے۔ محمد ابن فرج کو بھیجا کہ جاؤ قافلہ آیا ہے بغداد میں، اور کنیز، ایک کنیز ہوگی باحجاب، اس کے شرائط، بکنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوگا کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کو بے پردہ نہیں کر سکتا۔ وہی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو شرائط ہیں کہ ایک ہی کنیز ہوگی وہ، اور یہ 60 دینار میں معاملہ طے ہوگا۔ وہ تم سے تمہارا آتا پتہ پوچھے گی، یہ پوچھے گی کہ کس نے بھیجا ہے، اور جب تم بتاؤ گے کہ میرا نام لوگے میں نے بھیجا، تو وہ فوراً تمہارے ساتھ چلنے پہ راضی ہو جائے گی۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ قانون تھا کہ بغیر کنیزوں، قانون یہ تھا، ویسے کوئی جبر کرے جو بھی کرتے جیسے آج ہوتا ہے جبر ہوتا ہے، قانون یہ ہوتا تھا کہ کنیز کی مرضی کے بغیر مالک اس کو بیچ نہیں سکتا، جس کو بیچ رہا ہے تو کنیز کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ یہ زمانے جاہلیت کے قوانین میں بھی تھا۔ خیر بہرحال، اور شرعی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں، کیونکہ اب کنیزی غلامی کا سسٹم نہیں ہے، لہٰذا وہ سارے قوانین بھی کوئی نہیں پڑھتا، اس کو جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، تو ایک شرط ہوتی تھی کہ بھئی کنیز کی رائے بھی معلوم کی جائے، اور جب اس نے کہہ دیا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھے گا تو نہیں دیکھے گا، بغیر دیکھے جس کو خریدنا خرید لے، میں اپنی بے حجابی نہیں ہونے دوں گی تو نہیں ہونے دوں گی۔ تو اب ایک ہی کنیز ہوگی بس اس پورے قافلے۔ اور محمد ابن فرج کے میں بڑا حیران ہوا، کیسے ہوئی؟ کہ میں گیا، جو مولا نے نشانی بتائی تھی میں وہاں پہنچا، اور وہاں سب کنیزیں تھیں، ایک چھوٹے سے خیمے میں ایک باہر بیٹھا تھا افسردہ سا، کہتے ہوئے کنیز کو کیسے بیچوں، نہیں کسی کو دیکھنے دیتی، نہ اس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، اور یہ میرے حصے میں آ گئی، میں کیا کروں؟ کبھی کون ہے کنیز؟ کبھی کنیز ہے، یہ اس کا نام ہے سمان مغربیہ۔ اچھا مغربیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس زمانے میں مغرب کہا جاتا تھا مراکش کو، یہ جو آج کا مراکش ہے نا، مراکش اور اس کے اطراف کا جو بھی علاقہ تھا، ظاہر ملک تو چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، کبھی چھوٹا ہو گیا کبھی بڑا ہو گیا، جیسے آج جغرافیوں کا حال ہوتا ہے، جغرافیے تو بدلتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ جناب اس طرف سے آنے والوں کو مغرب کہا جاتا تھا، مراکش کی طرف سے آنے والوں کو یا مراکش کے رہنے والوں کو یا مراکش کے اطراف پہ رہنے والوں کو مغرب کہا جاتا تھا۔ تو اکثر تاریخوں میں جب لوگ پڑھتے ہیں نا کہ وہ مغرب سے حملہ ہوا، مغرب کے، تو یہ اسلامی اصطلاحات میں تاریخوں میں مغرب جب بھی کہا جائے گا مراد ہوتی ہے مراکش اور اس کے اطراف گرد و نواح کے علاقے کو کہتے ہیں مغرب۔ تو اس لیے آپ کیونکہ مراکش سے تعلق تھا تو آپ کو کہا جاتا تھا سمان مغربیہ، یوں تھا یہ سمان مغربیہ۔ اس سے بہت سے مورخ ہیں جن کے نام کے ساتھ، محدث ہیں جن کے نام کے ساتھ مغربی لکھا جاتا ہے، تو مغرب سے مراد یہ یورپ نہیں ہے، مغرب سے مراد مراکش ہے۔ خیر، تو یہ معاملہ رکھا گیا اس کے سامنے کہ بھائی ایسے ایسے ہے۔ اس نے کہا نام پوچھو، خود خرید رہا ہے یا کسی نے خریدنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس نے کہا نہیں، خود نہیں خرید رہا، کسی نے خریدنے کے لیے بھیجا ہے، کسی نے خریدنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو کس نے بھیجا ہے نام پوچھو۔ اس نے نام بتایا کہ مجھے محمد ابن علی، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کا نام لیا، صلوات میری محمد علیہ تعارف کرائے کہ مجھے محمد ابن علی ابن موسیٰ رضا نے بھیجا ہے آپ کے خرید کا، میں راضی ہوں۔ اور کہا کہ دیکھ اور کسی کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی، جو بھی سودا معاملہ کرنا ہے اسی کے ساتھ کرنا، اور میں کسی کا، وہ خوش ہو گیا کہ میں کسی کے ساتھ راضی تھی۔ تو اس نے 60 دینار قیمت بتائی، اور اس نے وہی، کیونکہ امام نے 60 دینار دے کے بھیجا تھا، کوئی بھاؤ تو نہیں کہا کہ یہ 60 دینار ہی میں تیرے لیے لایا ہوں، یہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تب سمجھ میں آیا کہ اگر کنیزی میں کوئی آتا تھا تو ضروری نہیں تھا کہ اس کا کوئی حسب نسل، جیسے جناب نرجس خاتون معلوم ہے شمون کی نسل سے، بادشاہوں کی نسل سے، اس لیے ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ ہوئی، جنگ میں جو خواتین گرفتار ہوتی تھی ان میں خاندانی بھی ہوتی تھی، نسل والی بھی ہوتی تھی، اب حسب نسب والی ہوتی تھی، لہٰذا سمان مغربیہ کے بارے میں کہ جناب 10ویں امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، ان کا کنیت جو تھی ام الفضل رکھی تھی، اور 9ویں امام نے پھر ان کی تربیت، یعنی جو باقی تعلیم دینی تھی وہ تعلیم دی ان کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فضل میں میری ماں کے مقابل میں اس زمانے کی کوئی خاتون نہیں تھی، ایسی عبادت کرتی کہ فضل و کرم، میری ماں سے زیادہ مقدس کوئی خاتون نہیں تھی۔ مقدس یہ لفظ ہے کہ میری ماں سے زیادہ مقدس، اور پھر گواہی دیتے ہیں 10ویں امام کہ جس طرح سے اہل بیت کے بارے میں نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔
جیسے قرآن گواہی دے رہا ہے نا اہل بیت کی طرف کی، تو 10 امام گواہی دیتے ہیں کہ میری ماں وہ ہستی ہے کہ جس کو رجس چھو کر بھی نہیں، یعنی جن کے قریب سے بھی شیطان گزر ہی نہیں سکتا، رخ ہی نہیں کر سکتا وہاں کا، اتنی پاک و پاکیزہ ہے میری ماں. سمان مغربیہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.